بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک۔ درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی ماں بہنوں، اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو ساریاں نو اللہ ہر قسم دے گناہاں کولوں محفوظ فرمائے اور نیکی والے کام کثرت دے نال اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ اس شدید موسم سردی دے اس دے باوجود بھی تسی احباب کثیر تعداد دے اندر اول وقت دے اندر خطبہ جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے آئے ہو، اپنے بڑے قیمتی وقت چو وقت نکال کے آئے ہو، وگرنہ تو اڈا بھی دل کردا سی کہ اسی بھی آخر تے آئیے، لیکن تسی احباب نیکی دا جذبہ اور نبی علیہ السلام دے اس فرمان دے مطابق جیڑا خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلو اللہ دے گھر اندر آ جاندا ہے، او ایویں ہی جویں انہیں اللہ دے رستے اندر اونٹ قربان کیتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال تو آڈا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑے بڑے ادیان نے، بڑے بڑے مذاہب نے، لیکن ساریاں نالو سونا، ساریاں نالو آلہ، ساریاں نالو بہتر اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک بھی بہترین ادیان وچوں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ تسی ساری ایک مرتبہ الحمدللہ کہو کہ اللہ ذوالجلال نے مینوں اور تانوں دین اسلام جیسی نعمت دے نال نوازے ہے۔ اللہ ذوالجلال صحیح معنی دی اندر اس دین اسلام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے معاشرے اندر کچھ صوفی ٹائپ دے لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے آکھیا کہ دین بڑا ہی مشکل ہے، حالانکہ دین بڑا ہی آسان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین ہے ہی آسان ہے اور آسانیاں لے کے آیا ہے، دین اندر مشکلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھیاں نے اسلام اندر،
جیڑا اسلام نال جڑ جائے گا انہوں پھر کسی قسم دی پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پائے گا۔ آج دا عظیم و شان خطبہ جمعہ یہ عنوان ہی اے وے کہ اسلام اور آسانیاں، کہ اللہ نے اسلام اندر کیڑیاں آسانیاں رکھیاں نے۔ اسی اپنے آپ مشکلات چ پی جائیے تے پی جائیے، لیکن اسلام نے یہ نہیں آکھیا کہ تسی مشکل دی اندر پی جاؤ۔ اسلام نے ساڈے واسطے آسان تو آسان ہی حل کڈیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے بھی ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بارے اعلان کر رہا ہے، یرید اللہ، وہ چاہتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تواڈے نال آسانی دا معاملہ چاہندے نے، ولا یرید بکم العسرا، میرا رب تواڈے نال تنگی نہیں کرنا چاہندے، آسانی والا معاملہ کرنا چاہندے نے۔ زمانہ جاہلیت دی اندر، دوسرے ادیان دی اندر جے کپڑے نو گندگی لگ جاندی نا تے کی ہوندا، اونا کپڑا ہی کٹ دیندے سن، اونا کپڑا ہی۔ اسلام آیا، اسلام نے آکھیا گندگی لگی ہے تے اونی جگہ دھو لے، اونی جگہ صاف کر لے، کپڑا نہیں کٹنا ہے۔ اسلام نے کنیاں سانو آسانیاں دتیاں نے۔ ہن رب نو تلاش کرنا ہے تو دا کی حل ہے کہ پیروں جتی بھی لا لو ہے، جسم تو کپڑے بھی اتار لو، چلا کشی کرنی شروع کر دو جی میں رب نو تلاش کرنا ہے۔ اور رب نو تلاش کرنا کوئی مشکل ہے نہیں، انسان وضو کرے، نماز آن کے ادا کرے، رب مل جائے گا۔ آئیے ذرا میرے بھائیوں، طرح طرح دے طریقے اپنائے نے لوگاں نے۔ آج ہی دسنا ہے کہ لوگوں جس دین اسلام نال پیار کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، تو آنو مبارک ہوئے۔ اللہ نے اس دین اندر بڑی ہی آسانیاں رکھیاں نے، مشکلہ نہیں رکھیاں۔ اللہ ذوالجلال نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے، یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرے ننگے رکھنے نے تے میرے ال ویکھنا ہے، میں تہاڈی ال ویکھنا ہے۔ ایڈی بھی سردی محسوس نہ کرو، اللہ ذوالجلال انشاءاللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو، ذرا پیار نہ پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال فرما دے میں یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا، میرا رب تواڈے نال آسانیاں چاہندا ہے، میرا رب تنگیاں نہیں دینا چاہندا ہے۔ اور میرا رب ایک اور مقام تے کیا کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرا رب ہر بندے تے نہیں بوجھ پاندے نے جنہ او اٹھا سکدا ہے، برداشت کر سکدا ہے۔ میرا رب کسے دی جان نالوں زیادہ او دیتے بوجھ نہیں پاندے۔ آئیے ذرا میرے بھائیو، اللہ دے قرآن نے بھی دس دیا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث نے بھی دسیا ہے، ان الدین یسر، دین تے ہے ہی آسان ہے، دین کوئی مشکل نہیں جے۔ آؤ ایک اور حدیث سن دے جانا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے، بڑا پیارا فرمان ہے۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، یسروا ولا تعسروا، یسروا
ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. میرے آقا فرماندے نے آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو لوگاں نو آسان مسائل سمجھاؤ مشکل اندر نہ پاؤ. تے میرے آقا فرماندے نے بشرو انہاں نو خوشخبری سناؤ ولا تنفرو انہاں نو متنفر نہ کرو. آئیے ذرا میرے بھائیو مینوں یاد آیا مولانا عطا الرحمان رحمت اللہ علیہ برطانیہ دی اندر سب نالوں زیادہ وقت گزارنے والے گل سننے والی ہے. انہاں دا ایک رسالہ قیام اللیل دے نام تو اس دی اندر اے واقعہ لکھے آئے ایک غیر مسلم اے مسلمان ہو گیا. جدو مسلمان ہویا تے رمضان دا مہینہ رمضان دے مہینے اندر ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان والا ہے. ہون کی اے نماز دا بھی تعارف کروانا سی. ادھروں عشاء دی نماز دا ٹائم ہے او چڑھ گیا پائیاں دے ہتھی چڑھ گیا نے آندے نے جی ہون 17 رکعتاں عشاء دیاں ادا کرنیاں نے تے 20 تراویحاں پڑھنیاں نے. ہن دسو 20 تے 17 کنیاں ہو گئیاں 37 ہو گئیاں 37 رکعتاں ہو گئیاں. یہ تے بڑا پریشان ہو گیا ہے. اور میرے ویر میں تینوں پیار دی دعوت دینا چاہنا ہے محبت دی دعوت دینا چاہنا ہے. اللہ دی قسم میں بھی میری جماعت ہوئی عشاء دیاں 17 رکعتاں پڑھنے واسطے تیار ہے پر نبی تو ثابت کر دے کہ میرے نبی نے عشاء دیاں 17 رکعتاں پڑھیاں ہون. عشاء دیاں 6 رکعتاں نے 4 فرض تے 2 سنتاں نے. آئیے ذرا میرے بھائیو میں دسنا اے چاہنا ہے اے جڑی نماز وتر ہے نا اے عشاء دی نماز دا حصہ نہیں اصل دی اندر اے تہجد دی نماز دا حصہ ہے. لیکن میرے بھائی اس بندے واسطے اجازتاں نے نرمیاں نے آسانیاں نے جیڑا تہجد ٹائم اٹھ کے نہیں پڑھ سکدا او عشاء نال پڑھ لوے عشاء نال پڑھ لوے. اے جے یرید اللہ بکم اليسرا میرا رب آسانیاں کرنا چاہتا ہے مشکلاں دی اندر نہیں تانوں پانا چاہتا ہے. آج ذرا میرے بھائیو اسلام اور آسانیاں ہن بندے نے طہارت کرنی ہے تے نماز واسطے طہارت دا ہونا ضروری ہے. جے طہارت نہیں تے نماز نہیں جے طہارت دا ہونا ضروری ہے. آج ذرا میرے بھائیو ہن بندے نے طہارت کرنی ہے تے پانی نال کرنی ہے تے پانی موجود نہیں. ہن بندے نے استنجا کرنا ہے تے مٹی دے 3 ٹھیلیاں نال استنجا کر لینا ہے. میرے بھائی اللہ ذوالجلال مٹی دی برکت نال او دا استنجا کیتا ہویا ہی میرے بھائی اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جائے گا. آئیے ذرا میرے بھائیو اگلی گل میں تانوں دسنا چاہنا ہے. ہن بچہ ہے تے دودھ پیندا بچہ ہے تسی اونوں اٹھایا تواڈے کپڑیاں تے اونے پیشاب کر دیتا ہے. ہن کی کرنا ہے اسلام نے کنی آسانی والا معاملہ دسیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دودھ پیندا بچہ یہ پیشاب کر لیندا اونوں دھون دی ضرورت کوئی نہیں پانی دے چھٹے لے کے اتھے مار لو اللہ پاک کر دوے گا. تے جے بچی ہے تے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اونی جگہ تے پانی بہا لو. اللہ دی قسم ادھر نائی دین اسلام ہے ادھر نام آسانیاں نے. آئیے ذرا توجہ دی ضرورت ہے. اے جناب ام قیس جڑیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح بخاری دی روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بچہ اٹھا کے لے کے آ گئی تے میرے آقا نے اپنی گود دی اندر اس بچے نو لٹایا اس بچے نے پیشاب کر دیتا ہے تے جناب ام کیس فرما دیا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونی جگہ تے پانی دے چھٹے مار لے میرے آقا فرما دے نے یہی کافی ہے تو ہن دی کوئی ضرورت نہیں اللہ دی قسم رب دا کتنا بڑا احسان ہے رب نے احسان کیتا ہے تے میرے نبی آن کے آسانیاں دس رہے میں اللہ ذوالجلال فرما دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ نے کتنا بڑا احسان کیتا ہے اور پنجابی دا شاعر آمدہ ہے اور تاریاں دے بال دے چراغ تیرے واسطے اور تاریاں دے بال دے چراغ تیرے واسطے اور میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اور آمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اور کیلا ہری شال دا تیار تیرے واسطے مجھا دوت دیندیاں نے سفید تیرے واسطے مکھیاں نے شاید بنا دیا نے تیرے واسطے اور کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جے آ رسول تیرے واسطے اوے کروڑوں نالو چنگائی ارباں خرباں نالو چنگائی احسان پروردگار دا تو پھر بھی نہیں ہو دا شکر گزار دا نبی آئے آسانیاں لے کے آئے حدیث پاکے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرما دینے ان اللہ لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا ولیکن بعثنی معلما میسرا میری آقا فرما دینے منو رب نے مبعوث فرمایا میں سختیاں نہیں لے کے آیا میں تے نرمیاں لے کے آیا میں تے آسانیاں لے کے آیا اللہ دے پیغمبر جی کی آسانیاں لے کے آئے ہو ذرا سمجھ آ جانی چاہیے پتہ لگ جانا چاہیے میرے بھائی طہارت دی گل ہو رہی ہے کیونکہ لا صلاۃ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور اور طہارت تو بغیر نماز قبول نہیں ہوندی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو کیویں آسانیاں والے معاملے دسے نے ہن کرنا ہے وضو تے وضو کا دے نال کرنا ہے یار باقی پاڑی تو بغیر ہی کرتے ہو کا دے نال کرنا ہے کا دے نال کرنا ہے پانی نال وضو کرنا ہے تے ہن پانی کوئی نہیں ہن پانی کوئی نہیں ہن کی کرنا ہے ہن کی کرنا ہے تیمم کرنا ہے ہن کی کرنا ہے تیمم کرنا ہے کتھے لکھی ہے یہ اللہ ذوالجلال دا قرآنی کار جا کے پڑھ لیں اے سورت دا نام سورت نسائی آیت نمبر 43 حوالے دا ذمہ دار ترجمہ غلط ہوئے ذمہ دار پڑھ لیں کار جا کے ہن وضو کرنے تے پانی کوئی نہیں ابل تے پانی نال انسان نو وضو کرنا چاہیے
تے ہن پانی کوئی نہیں تے ہن کی کرنا ہے؟ تیمم. ہن کی کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. بندہ بیمار ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن اے وضو پانی نال کردا ہے تے دی بیماری دا خدشہ کتے اور بڑھ نہ جائے. اسلام نے آکھیا بیمار نو بھی کہ اے بھی تیمم کرے. اے سردی دا موسم ہے، ہر گھر گیزر تے نہیں لگیا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا ہاتھ لاؤن بھی دل نہیں کردا. تو اسلام نے آکھیا کوئی نہیں تیمم کر لے. کی کر لے؟ تیمم کر لے. اسلام اندر آسانیاں ہی آسانیاں نے. اے دے تو ہن نجائز فائدہ نہ اٹھائیو. واقعی جے پانی ٹھنڈا ہے نا تے تہاڈا دل نہیں کرن دیا تے پھر تسی اپنا مٹی نال تیمم کرنا ہے. میں انشاءاللہ طریقہ بھی دسدا میرے بھائی. اے بیمار بندے واسطے اجازت ہے تے پانی نہ ملن دی صورت دی اندر پھر اجازت ہے تیمم کر لے. تے ایک مسافر بندہ سفر تے وے پانی نہیں اور پھر بھی تیمم کر لے. لا اللہ ذوالجلال دا قرآن سن دے جانا اور اپنے ایمانہ نو تازہ کر دے جانا. اللہ ذوالجلال فرماندے میں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اللہ ذوالجلال فرماندے میں او بندہ جڑا مسافر ہے پانی کوئی نہیں لیکن او بندہ لیکن میرے ویر دیکھے آج ایک بیمار بندہ ایک مسافر بندہ ایک بندہ جنبی ہے جدے تے غسل فرض ہو گیا ہے تے ہون میرے بھائی پانی موجود کوئی نہیں. جے پانی بھی ہے وے تے بندہ بیمار ہے پھر بھی کی حکم ہے پھر بھی تیمم کرے گا. آئیے ذرا میرے بھائی میں حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا ہوں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے آندے نے نبی علیہ السلام نال اسی ایک سفر تو واپس آئے ہیں تے میری آقا نے نماز پڑھائی ہے. ایک بندہ الگ تھلگ ہو کے نے ایک سائڈ تے ہو کے بیٹھ گیا ہوا تے میری آقا علیہ السلام نے نماز تو فارغ ہوئے انہوں کلیاں بیٹھیاں بیکھے آئے تے میری آقا علیہ السلام پوچھ دینے او پرمانیے تو نماز کیوں نہیں ادا کی تھی؟ سونیو میرے تے غسل فرض سی سونیو من غسل دی حاجت ہے. آقا علیہ السلام کی فرماندے میں نبی علیہ السلام کی فرماندے میں علیکا بالصعیدی فإنہ یکفیکا. صحیح بخاری دی روایت ہے. میری آقا فرماندے نے او پروانیاں تم مٹی نال تیمم کر لینا رب نماز قبول کر لینا. اللہ نماز قبول کر لے گا. پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں. اے ساتھی اگے ہو جو تھوڑے تھوڑے تاکہ جڑا بعد اندروں آن والا ہے نا تو آڈے کندھے نہ پھلانگے. اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے مہربانی جزاک اللہ. آج ذرا میرے بھائیوں میں دسنا اے چاہنا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ذوالجلال تو آڈے نال آسانیاں چاندے نے تنگیاں اور مشکلہ نہیں چاہتا. اے سردی دا موسم میں تسی بیمار ہو. اللہ دی قسم اسلام نے بیمار نو کنی رخصت دیتی ہے.
کہ پانی نال وضو نہ کر تو تیمم کر لے بیمار مانگ کتے نہ ہوئے تو پانی استعمال کریں تیری جان نو خطرہ ہوئے تیری بیماری بڑھ جائے تو جڑا مٹی استعمال کرنی ہے تو پانی نہ استعمال کری آنا میرے بھائی ہون تیمم کرنا تے کیویں کرنا آؤ ایک اور حدیث سن لو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سن نبی داؤدی روایت کتاب الطہارہ ہے اے خود نے حضرت عمر بن عاص خود بیان کر دینے میرے تے غسل فرسی تے پانی کوئی نہیں سی ایک اور روایتی اندر آندا ہے عمر بن عاص کنے نے میں بیمار سا پانی استعمال نہیں سی کر سکدا میں تیمم کر کے نماز فجر پڑھائیے میں تیمم کر کے نماز فجر پڑھائیے اسلام نے کتنی آسانی دیتی ہے حوالے دا ذمہ دار ہاں حسن درجہ دی روایت ہے خدا دی قسم تو اجے بھی کمے کہ اسلام نے میرا کی سوچیا اسلام نے منو کی دیتا ہے پوری کائنات دی اندر اسلام جیسا دین نہیں محمد جیسا کوئی انسان نہیں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں میرے بھائی یرید اللہ بکم اليسرا اسلام سے محبت کیجئے پیار کیجئے ہن تیمم کرنے غسل فرض ہے میرے بھائی بیمار ہے پانی استعمال کرن دا جیڑا تینوں ڈر لگدا ہے تیمم کر لے اور ایک صحابی تے غسل فرسی انہیں کی کتا زمین تے لیٹنا شروع ہو گیا زمین تے لیٹنا شروع ہو گیا پورے جسم تے مٹی مر رہنے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ پروانیاں سارے جسم تے مٹی ملن دی ضرورت نہیں ہون تیمم کے میں کرنا میرے آلو ویکھیا جائے پاک مٹی ہے اے دو میں پاک مٹی ہے صاف مٹی ہے او دیتے تسی ہاتھ مارنا ہے ہاتھ مار لے تے بسم اللہ پہلوں پڑھنی ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی کیونکہ میرے نبی دی تعلیم نہیں میرے نبی دا حکم نہیں جے میں اذان دین والا اذان دندا ہے اذان دا آخری جملہ کی ہے آخری بول کی ہے پڑھ لو یا اللہ جنہ پڑھیا انہوں آخری وقت بھی نصیب کر دے یا اللہ جنہ نے پڑھیا آخری وقت بھی اللہ نصیب کر دے اور میرے نبی دا سب نالو پیارا ذکر کیڑا سی پلا لا الہ الا اللہ میرے نبی نے فرمایا من کانا آخر کلامی ہی داخل الجنہ یہ دا آخری بولو ہے نا لا الہ الا اللہ او کتھے جائے گا رب دی جنت اندر جائے گا لا الہ الا اللہ اذان دین والا اذان دیندہ تے کی اندر لا الہ وہ تھے محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھدا کیونکہ میرے نبی نے آکھیا صرف لا الہ الا اللہ آؤ جانور ذبح کر دے ہوتے کی اکھنا بسم اللہ تے جے میں آکھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جیڑے آندے نے جی قبرستان اے قبر تے قرآن پڑھنا کیڑا کوئی گناہ ہے کیڑا کوئی حرج ہے اور میرا اسی اللہ دی قسمے اور میرے سونے ویرا اسی قرآن دے منکر نہیں اسی تیرے طریقے تو منکر وان سانو طریقہ تیرا پسند نہیں ہو جے میرے نبی نے قبر تے قرآن پڑھی ہے جب پڑھن دا حکم دیتا ہے تے ویرا پڑھ لے لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں
آ میرے ویر میں تینوں دسنا چاہنا ہے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا صرف بسم اللہ پڑھ کے پاک صاف مٹی تے ہاتھ مار لینے تے اس طرح چاڑ لینے دو ہاتھاں دے اندر پھوک مار لینی ہے یہ دوویں ہاتھ اپنے چہرے تے مل لینے نے تے چہرے تے ملن تو بعد اے کھبا ہاتھ سجے ہاتھ دی پشت دے اتے مل لے پھر سجا کھبے دی پشت اتے مل لے میرے ویر اے تجمم اللہ دی قسم ایک کر لویں گا ایویں ہی جے میں تو وضو کیتا ہے اللہ تیمم نو اے وضو والا اجر و ثواب عطا کر رہے نے جے غسل فرض ہوئے تو پھر بھی یہی کام کرنے پھر بھی یہی کام کرنے جیسے آپ بیتے غسل فرض و تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے تے تو ہونا کہ میرا ذہن نہیں مندہ عقل نہیں مندی اور نہیں مندہ تے نا سے تیری موج نا من کوئی گل نا من تیرے نا من نلکی کوئی دین کمزور ہو جانے شریعت تے کوئی فتوہ آ جانے نہیں آ میرے ویر اسلام آیا تے آسانیاں لے کے آیا ہن سردی دا موسم ہے تے ہن جراباں پائیاں نے ہن موزے پائے نے تے ہن کی حکم ہے شرط ایوے کہ وضو کر کے پانی ہے اس حدیث راوی حضرت صبان نے تے مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو میں صحابہ بیان کرتے نے روایت کرتے نے آقا علیہ السلام نے مسا کیا علل جوربینی علا کا مرتبر پر جوربینی آپ نے اپنی جراباں تے مسا کیتا ہے تے موزیاں تے مسا کیتا ہے پگڑی تے مسا کیتا ہے پگڑی سر تے بننی ہے ٹوپی ہے اتارنی تے اتار لو نہیں اتارنی تے ٹوپی دے اوپروں بھی تسی مسا کر سکدے ہو تے جراباں دا بھی تسی مسا کر سکدے ہو سردی دا موسم ہے فجر ٹائم تسی اٹھے ہو تے وضو کر کے تسی اے جراباں پہن لیاں نے ہن تسی کی کرنا ہے ظہر بھی پڑھ سکتے ہو عصر بھی پڑھ سکتے ہو مغرب بھی پڑھ سکتے ہو عشاء بھی پڑھ سکتے ہو ہے کہ نہیں آسانی ہے جے اور کوئی مننے ہی نہ تے پھر او دی مرضی ہے اسلام نے شریعت نے سانو اجازت دے دیتی ہے کہ تو جراباں تے مسا کر سکتا ہے حوالے دا میں ذمہ دار میرے بھائی آنا ہن اگے چلیے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ہن وضو بھی ہو گیا ہن نماز وال آ گئے ہو تے نماز پڑھنی ہے تے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے کی طرح پڑھنی ہے کھڑی ہو کے پڑھنی ہے میری آقا علیہ السلام دی حدیث بھی سن لینا میری آقا فرما دینے صلی قائما فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ نَعْلَ جُنْبٍ میری آقا علیہ السلام فرما دینے اور نماز پڑھنی ہے تے کھڑی ہو کے پڑھنی ہے ہن تیری اندر کھڑے ہون دی طاقت کوئی نہیں تے کی کرنا کی کرنا رہتا ہے کہ نہیں آسانی ہے کہ نہیں ہون بندہ بہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تے بہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہون لیٹ کے پڑھ لے ہون کی ہے لیٹ کے پڑھ لے تے جے بندہ اینا بیمار ہے کہ او دی کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی اکھاں دے اشارے نال بھی پڑھ لوے جے اینا بیمار ہے تے اللہ دی قسم بیمار واسطے قبلہ بھی شرط پر نماز چھڈنی نہیں نماز نہیں چھڈنی کنیاں آسانیاں نے اسلام اندر نماز پڑھنی ضرور ہے نماز تو چھٹی نہیں جیڑا جان بوجھ کے نماز بہ کے پڑھ دے او گناہگار نہیں جو ہوندا ذہن چ رکھیا جی ایویں نہ کہتے فتویٰ لا دیا کرو
کہ ویکھو جی ہٹا کٹا بہ کے نماز پڑھن دیا شریعت کی آندی ہے اے جڑا جان بوجھ کے بہ کے نماز پڑھنا انہیں ثواب بھی ادھا ہی ملنا ہے انہوں ثواب ادھا ہی ملنا ہے میں فتوہ لے دے چنگا بھلا جی بہ کے نماز پڑھن دیا تو کون ہوئے اسلام نے رائے دیتی ہے بہ جاوے پر جدو بہن دا حکم ہے ادو بیٹھے میرے بھائی آئیے ذرا ہون کیے سردی بڑی ہے بارش آ گئی ہے ہون کی کرنا ہے کیا نمازہ دو کٹھیاں ہو سکدیاں کہ نہیں ہو سکدیاں کٹھیاں ہو سکدیاں نے دیکھو مدینہ رسول نبی علیہ السلام دا شہر ہے مسجد نبوی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے دو کٹھیاں نمازاں پڑھائیاں نے وَلَا مَطَرَ وَلَا مَرَزَ وَلَا سَفَرَ نہ کوئی بارش ہے نہ کوئی بیماری ہے تے نہ کوئی گل بات ہے میری آقا نے دو کٹھیاں نمازاں پڑھائیاں حضرت عبداللہ بن عباس کندے نے سونیوں کی گل خیر تے خیوے میری آقا فرماندے نے میری امت کسے مشقت اندر نہ پہ جائے اور میرے ویر بیکھ لو کنیاں آسانیاں کدو تو اڈا دل کرے نا کتے مہینے بعد ہی کدو ہفتے بعد یار آج میری طبیعت نہیں مانتی میں سفر تو تھکیا ہوئے ہیں یار میرے کو عشاء نہیں پڑھی جانی خدا دی قسم مغرب نہ عشاء توں پڑھ لی رب ثواب دے دے گا آسانیاں ہی آسانیاں آسانیاں ہی آسانیاں میرے بھائی ہون کی حکم کیے مؤذن نو بھی آکھی ہے سردی زیادہ ہو گئی ہے مغرب عشاء کٹھی کر لو تے مؤذن نو آکھی ہے جیرے تو حیال الصلاة کننے حیال الفلاح کننے او دو تو کہنے اللہ صلو فی الرحال اللہ صلو فی الرحال کنی آسانیے اللہ صلو فی الرحال خبردار اپنے کراچی نماز پڑھو اپنے کراچے نماز پڑھو اور دوجے دن نہ کاری صاحب نو تنگ کرنا بھی کاری صاحب چلو سدھے ہو ہون اجازت مل گئی ہے یہ عہدوں میں جدو شدید موسم خراب ہوئے شدید قسم دا موسم خراب ہوئے شدید قسم دی سردی ہوئے بارش ہوئے میرے بھائی آگے سرا وہ اینا سنتا تے بھی عمل کردہ تے کون کردہ ہے کون کردہ ہے میرے بھائی نبی آئے آسانی لے کے آئے میرے بھائی اور پتہ چلیا کہ دو کٹھیاں نمازاں بھی پڑھ سکتے ہو نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے بے کے بھی پڑھ سکتے ہو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے اور مجبوری دیا حالتاں دسیاں میں آئیے ذرا میرے بھائی میں دسنا ہی چاہتا ہے میری آقا علیہ السلام آئے آسانیاں لے کے آئے میرے نبی نے نماز تراویح پڑھائی ہے تے کنے دن پڑھائی ہے 3 دن میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میرے نبی آئے رش ود گیا دوسرے دن ہویا او دن نالوں بھی رش زیادہ ہے تیسرا دن ہویا اگے نالوں بھی رش زیادہ ہے تے چوتھا دن ہویا رش اگے نالوں بھی زیادہ ہے تے میرے نبی آئے ہی نہیں تے صحابہ آندے میں سونیوں اسی تو آڈا انتظار کر کے چلے گئے نے تے تسی آئے نہیں میری آقا فرما دینے اے میرے ساتھیو اے میرے پیارے صحابہ منو خطرہ ایوے کی تے فرض نہ ہو جائے تسی کسے مشکل چ نہ پہ جاؤ میرے بھائی آنا نمنا نماز تراویح ادا کر دیں تے تیرا ہی بھلا ہے تیری نیکی اندر اضافہ ہوندا ہے میرے بھائی میں دسنا ہی چاہنا ہے میرے نبی معراج تے گئے نے تے نمازاں کنیاں فرض ہوئیاں بار بار گئے بار بار آئے تے کنیاں رہ گئیاں گل لاگے لائیے کنیاں رہ گئیاں 5 کنیاں رہ گئی ہیں 5
تے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا آن لگے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوندے. اپنی امت نو کہہ دینا پڑھن گے 5 میں پجامہ دا ثواب عطا کر دواں گا. کنیاں او 5 دے بدلے ہے اتنا بڑا کوئی پیکج لگان والا ہے کوئی ہے؟ او 5 دے بدلے 50. اللہ سانو پڑھنی نصیب کر دے، اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی نمازی بنا دے. آؤ میرے بھائی ہن اے رہ گئیاں 5 پڑھو گے تے پجامہ دا اجر و ثواب ہے. کیونکہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آؤ گل نماز تے ہو رہی ہے، اگلی گل تے پھر چلانے. ہجے روزہ بھی ہونا ہے، حج بھی ہونا ہے، زکات بھی ہونی ہے. ہجے نماز والا چیپٹر اسی کمپلیٹ کر لیے. نماز اندر آسانیاں ویکھ لیے کنیاں آسانیاں نے. تے بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے، بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے. تسی آکھو کوئی دلیل؟ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لگے ساڑھی رہائش ایک چشمے تے وے، لوگ آندے جاندے پانی پیندے نے، لوگ آندے جاندے نے ساڑھے کل ٹھہر دینے تے نالے گلاں کر دینے. یار ایک نوجوان جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل مختصر وے آدھے نے نالے وانا میں نبی بڑھ کے آیا، نالے لوکاں نو کلام سناندہ ہے، لونے لوکاں نو قرآن سناندہ ہے. عمر بن سلمہ دینے میں انہاں کولوں قرآن سن کے یاد کر داری ہے. فتح مکہ ہویا ہے، مسلمان ہو گئے، ساڑھے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے. اور نبی علیہ السلام تو واپس آن لگے نے. میری آقا علیہ السلام نو پوچھے سونیو ساڈا امام کون ہوئے گا، سانو نماز کون پڑھائے گا، ساڈی امامت کون کروائے گا؟ میری آقا فرما دینے جنو قرآن زیادہ ہوندہ ہے او تو آڈی امامت کروائے گا. تے عمر بن سلمہ عمر 6 سال ہے. عمر کنی ہے؟ 6 سال دا بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے. یہ ادوں جدوں تانوں کوئی امام ملے نا ہے، جدوں تانوں امام ملے نا میسر نہ ہوئے. آؤ میرے بھائی میں دسنا چاہنا ہے ان الدین یسر، اور دین بڑا ہی آسان ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھا رہے نے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. ایک بندے نے مگر نماز نہیں پڑھی کیونکہ معاذ بن جبل نے سورت بقرہ شروع کر دی تھی. تے میری آقا علیہ السلام نے کول مقدمہ آ گیا ہے. میری آقا علیہ السلام نے معاذ نو بلا لیا ہے. میری آقا فرما دینے معاذ لوکاں نو کیوں متنفر کرنی ہے؟ ماں جیڑا بندہ امامت کروائے انہوں خیال رکھنا چاہیے او تے مگر کمزور بندے بھی نے، او تے مگر کاروباری بندے بھی نے، او نہیں کھڑے ہو سکتے. ہن میانا روی نال قاری صاحب نو چاہیے امامت کروان، حضرت صاحب نو چاہیے کہ میانا روی نال جیڑا ہے میرے بھائی نماز پڑھان. میری آقا فرما دینے نماز لمبی پڑھنی ہے، پڑھو کوئی ممانت نہیں. جدو پڑھنی ہے کلیاں ہو کے جدی مرضی لمبی نماز پڑھ لوے. جدو امامت کروانی ہے او دو لمبی نماز نہیں کروانی. تے ہن سانو لمبی نماز کراؤن والا امام چنگا لگدا نہیں لگدا. وے کڈے سچے نے بول پے نے، ماشاءاللہ سچے بول ہی پیندے نے. جیڑا امام ہے
کئی بندے ٹوٹیاں دے کھلو کے وہ ٹائم نگاہ چھڑ دینے آتے جنہوں قاری صاحب رکوع چل جان تے میں پھر جاواں گا تے رمضان دے وچے شغل ویکھن والا ہوندا ہے رمضان دے اندر جدوں قاری صاحب ایک تراوی دے قریب پہنچ جانا بھج کے آڑ کے رل جاندے نے ہے جی مینوں پورا ثواب مل جائے اللہ نو بھی چکر دین تو باز نہیں ہوندے ہے بندے نو تو بندہ چکر دیندا ہے اللہ نال بھی اس طرح چکر چلاندے نے بس اللہ سانو ہدایت ہی نصیب فرمائے جویں آ ساڈے مسلمان بھرا جمعے دے ٹائم آ جاندے نے پتہ لے بھی ہن قاری صاحب دی بس ہون والی ہے نماز دا ٹائم ہونے والا ہے پجو دوڑو ساڑھ کو ٹائم ہی کوئی نہیں مسیطے بہ جائیے ہاں چودھریاں دے ڈیریاں تے بڑا ٹائم میں ایم پی ایم این اے دے ڈیریاں تے ساری رات سانو بٹھائی رکھو نہیں ساڑھ کو ٹائم تے اللہ دے کار اندر بین واسطے ٹائم نہیں او سونیو او من مونیو میرے سونیو خدا دی قسم ہے جیڑا ٹائم تو اڈا اللہ دے کار اندر گزر جانا ہے نا وہ ٹائم سارے ٹائمہ نالوں آلہ بن جانا ہے قیمتی بن جانا ہے آؤ میرے بھائی یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا نماز دی گل ہو رہی ہے نماز دی اندر کنیاں آسانیاں نے میرے بھائی کٹھیاں میں نمازاں پڑھ سکتے ہو آؤ ذرا اگلی گل کریے میرے بھائی بچہ بھی امامت کروا سکتے تے اگلی گل ایوے کہ نبینا بندہ بھی امامت کروا سکتا ہے دلیل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینے سن میرے نبی نے مدینے دا انہاں نو والی مقرر کیتا ہے تے عبداللہ بن ام مکتوم نو امامت کروان دے رہے تے کئی ساڑے پرا نبینے دی امامت دے قائل نہیں جی نبینا بندہ نماز نہیں پڑھا سکدا جناب پڑھاؤں دی اجازت ہوندی میرے محمد کدی بھی عبداللہ نو نہ حکم دے آؤ میرے بھائی ہون بندہ گل نماز دیئے کیونکہ یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا نماز بندہ پڑھن دیا ظہر پڑھن دیا تے ظہر پڑھن دیا دو رکھتا پڑھ کے نے بہنا سی دو رکھتا پڑھ کے اس نے بہنا سی اور بیٹھا ہی نہیں یہ چوری صاحب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت واسطے جدوں تیسری رکعت پڑھن دیا انہوں یاد آیا یار اوہو میں اتحیات چی بیٹھا سی تے یار منو بھول گیا ہائے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ امتیو میرے نبی نے فرمایا یہ امت محمدیہ دا خاص ہے اللہ نے میرے امت کے اندر ایڈی بھول چولو دائی معاف کر دیتی بھول چولو دائی معاف کر دیتی ہے اور تیسری رکعت واسطے کھڑا ہو گیا ہے تے ہونے نے 4 رکعتاں مکمل کر کے پھر اتحیات بین ہے بخاری اندر روایت ہے ایک دن میرے آقا نے عصر دی نماز پڑھائی ایک رکعت رہ گئی ایک وری نماز پڑھائی ہے اتحیات ہی میرے آقا بھول گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا لِكُلِّ شَهْوٍ سجدتان میرے ویر نماز بھول گئے ہو ہون کی کرنا ہے سلام پھیرن تو پہلو سلام پھیرن تو پہلو کنے سجدے کرنے نے کنے کرنے نے یہ 2 سجدے کرو گے اللہ تحیات والا ثواب عطا کر دے گا تو انو گناہ بھی کوئی نہیں تے جے سلام پھیرن تک بھی یاد نہیں دیا کوہو میں سلام پھیر لیا یارو میں پھر سجدے کرنے سی تے پھر آکیا ہون سلام پھیرن تو بعد پھر سجدے کر لیا سلام پھیرن تو بعد پھر سجدے کر لیا تے جے امام مقتدی بھلے ہون پھر امام دی اقتداء کرنی ضروری ہے آخر امام بھی انسان بھول سکتا ہے اور میرے نبی دا بھولنا یہ بھی دین ہے میرے نبی دا بھول جانا بھی دین ہے میرے آقا علیہ السلام نے ظہر دی نماز پڑھائی ہے تے آپ نے کنیاں رکھتاں پڑھائیاں 3 رکھتاں پڑھائیاں نے صحابہ بھی چلے گئے میرے نبی بھی چلے گئے نے تے صحابہ دا ادب بیکھو احترام بیکھو روڑا نہیں پایا روڑا
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਚ 10 ਬੰਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਲੋग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਮਿਆਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कर लूं, सिहाबा भी कर लूं। एक आप दा सिहाबी सी, ओदा नाम की सी भला? जुलजदैन, लंबे लंबे हत्थां वाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों जाके सवाल करदा, सोनियो नमाज घट गई है, नमाज घट गई है। ये नहीं आख्या कि तुसी भुल गए हो, आख्या नमाज घट गई है। की होया? और की होया जुलजदैन? सोनियो अज तुसी एक रकत घट पढ़ाई है। आपने फरमाया सिहाबा नूं इकट्ठा करो। ये सारे नूं पुछया भी वाकई ही? हाँ जी अल्लाह दे पैगंबर जी। आपने फरमाया सदक जुलजदैन, ये सच कहंदा जुलजदैन। मेरे आका ने फिर नमाज एक रकत पढ़ाई ते किन्ने सजदे कीते? किन्ने कीते? 2। ये आसानी है कि नहीं है कि नहीं? कि जे नमाज के अंदर बंदा भुल जावे ते सारी नमाज शुरू तो दौड़ानी पवे ते फिर बंदा परेशान हो, छड्डो यार, बंदा भुल भी तो जाता है कि नमाज फिर शुरू तो करिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। ओए खुशखबरियां सुनाओ, मुतनफर ना करो। और मेरे भाई युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। गल नमाज दी करन दिया वा, तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। देखो मेरे नबी किनिया आसानियां लेके आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिदों भी तुसी कसर करनी है नमाज, गल नमाज ही होगी, क्योंकि नमाज वाला चैप्टर मुकेगा तो फिर अगे जाना मसला समझाना इंशाअल्लाह। हुण तुसी सफर ते हो ते सफर वास्ते नमाज घट गई है कि वध गई है? लो जी घट गई है। कुरान की आंदा है, वा इज़ा सरबतुम फिल अर्ज़ी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिन सलात। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, हुण तुसी सफर ते गए हो, सफर की नमाज घट गई है, कम हो गई है। की मतलब है वे फजर दियां 2 रकतां ही रहणगियां, 2 ही फर्ज रहणगे, 2 ही सुन्नतां रहणगियां। हुण ज़ोहर आ गई है ते कितनियां रकतां ने? 4 सुन्नतां पहलों में, 4 फर्ज ने, फिर 2 सुन्नतां ने। जिदों तुसी सफर ते सिर्फ 2 ही रकतां पढ़नी है। किनिया पढ़नी है? 2 रकतां पढ़निया। जे इमाम दे पिछे हो तो फिर 4 पढ़निया ने, जे कल्ले हो तो सिर्फ 2 पढ़निया ने। आओ इस्लाम ने किनिया आसानियां कर दितियां ने। तुसी सफर ते जाना है ते जोर असर कट्ठी करके पढ़ लो, मगरब ईशा कट्ठी करके पढ़ लो। इस्लाम ने आसानियां ही आसानियां दितियां ने। हुण नमाज कसर करनी है तो कित्थों को मेरा आगाज होएगा? मैं कित्थे जाके नमाज कसर कर सकदा वां? मेरे आका फरमांदे ने, अपने शहर चों निकल जाओ। तुसी जानदे हो सड़क ते बोर्ड लगे हुंदे ने, लो जी आगाज़े हदूद ठाणा, ऐ जी कामों की आ गया है, ऐ जी चंदा किला आ गया, गुजरांवाला आ गया, तहसील जिला आ गया। अपने इलाके चो बाहर निकल जाओ। अपने इलाके चो बाहर निकल के 3 फरसख, किन्ने? 3 फरसख ते मेरे भाई जानी ये बांधे ने 9 मील। किन्ने बांधे ने? 9 मील। की मतलब 21 किलोमीटर 700 मीटर। 21 किलोमीटर 700 मीटर। ये जिन्ना सफर तुसी तय कर लो, तुसी नमाज कसर करके पढ़ सकते हो। नमाज कसर करके पढ़ सकते हो।
اسلام نے مینوں تانوں آسانیاں ہی آسانیاں دسیاں نے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں آسانیاں فرمائیاں نے۔ جے مسواک دے بارے حکم آیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میں اپنی امت بھاری نہ سمجھدا، مشقت نہ سمجھدا، مشکل نہ سمجھدا، تے انہاں نوں میں کی حکم دینا کہ جدوں بھی وضو کرنا کی کرنا، جدوں بھی نماز پڑھنی مسواک نال پڑھنی ہے تے مسواک کرنی چاہیے۔ یہ ساڈے منہ دی طہارت ہے، ساڈے منہ دی بدبو ختم ہو جاندی ہے۔ لیکن اج کنے کنے مہینے ہو گئے نے اسی مسواک دے نیڑے جاندے ہی نہیں، حالانکہ میرے نبی دی پسندیدہ چیز ہے مسواک۔ میرے آقا آخری ایام نے دنیا تو جا رہے نے، اماں جی عائشہ دے بھائی عبد الرحمن آ رہے سے منہ دے اندر مسواک سی، میرے آقا نے اکھاں دے اشارے نال آکھیا کہ عائشہ میرا بھی دل کردا ہے کہ میں مسواک کر لواں۔ اماں جی عائشہ نے کمزوری ہے نہیں، اماں جی عائشہ نے او مسواک نو چبا کے دیتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک اندر داخل کیتی ہے تے اماں عائشہ فرما دیا یا اللہ تیرے بڑے احسان نے میرے ہوتے، تو آخری وقت میرا تے محمد دا لب کٹھیاں فرما دے۔ میرے بھائی میرے نبی نو مسواک نل بڑا پیار، مسواک نل بڑی محبت ہویا کر دی سی۔ اس واسطے میرے بھائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اگر دوران خطبہ کوئی سوال کسی دے ذہن چ آیا ہوئے تو میرے کو سوال کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مینوں اور تانوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔